سيدنا النبي قمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی خصوصی نشریات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ہر طرف برقی قمقموں کی بہار ہے، اور یہ بات اس چیز کا پتہ دے رہی ہے، اور یہ ماحول اس چیز کا پتہ دے رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے. عاشقان رسول جھنڈوں کو لہرا رہے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگا رہے ہیں. چہروں پر ایک خوشی ہے اور ایک جو ہے وہ چمک ہے آنکھوں میں، اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا ہے. آج ہم اسی جذبے کے تحت اور اسی خوشی کے جذبے کے تحت اس نشریات کو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام ثناءخوانان رسول موجود ہوتے ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو پر سر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جب محفل ختم ہو، اس کا اختتام ہو، تو ہم اس سے کچھ حاصل کر کے جائیں. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جو کچھ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہے. یہ رنگ و بو کا سامان، یہ دریا، لہلہاتے درخت، یہ پہاڑ، یہ پرجوش موجیں، یہ سب کچھ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کس طرح سے انہوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا. وہ کون سا طریقہ تھا، وہ کون سی ادائیں تھیں، وہ کون سی عادتیں تھیں، وہ کون سی گفتگو تھی، وہ کون سے جملے تھے، وہ کون سے الفاظ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. اور کس چیز کی ضرورت آج ہے، کس طرح سے ہم اسی طریقہ تبلیغ کو استعمال کر کے آج مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں انہیں کامل مسلمان بنا سکتے ہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ سے متعلق جو کتابوں میں لکھا وہ یہی ہے کہ آپ شیریں بیاں تھے، غصہ نہیں کرتے، محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف لے آتے تھے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے جس نے کچھ سنا ہوتا، جب ملتا تو وہ کہتا جیسا سنا تھا اس سے بہت ہی زیادہ بہتر پایا، اچھا پایا، اعلیٰ پایا. تو یہ طریقہ، یہ گفتگو، یہ شیریں بیانی، یہ مٹھاس، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ کس طرح سے آج کے مبلغین میں، آج کے خطبہ میں، آج کے علماء میں، آج کے طلباء میں، آج کے میڈیا پرسنز میں آ سکتا ہے جو چاہتے ہیں کہ امت میں اسلام کی خوشبو کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. تو طریقہ تبلیغ پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے، دائیں ہاتھ سے تعارف کی طرف چلیں گے. بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ عمران بشیر صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے ہم سب کے محترم علامہ شہریار داؤد صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائیں. بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی موجود رہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیں بھی لکھتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں، علامہ نثار علی اجاگر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور موجود ہیں نوجوان نسل کے بہت ہی پیارے ثناءخوان جناب محمد بلال قادری موسانی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ، اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ کیسا طریقہ حضور نے اختیار کیا. یقیناً تاریخ تو اس سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، اور تاریخ کی کتابوں میں یقیناً لکھا ہوگا کہ باقی لوگوں نے اپنے ادیان کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو کس طرح سے لوگوں تک منتقل کیا. اس میں جبر بھی ہم نے پڑھا، تلواریں چلتی ہوئی بھی پڑھیں، جنگیں بھی دیکھیں، سختی بھی دیکھی، نرمی بھی سنی، ساری چیزیں تھیں. لیکن سرکار کا جو طریقہ تبلیغ تھا اس میں کیا کھچاؤ تھا، کیا چاشنی تھی، کیا اٹریکشن تھا کہ آج اسلام پوری دنیا میں موجود ہے. شبیر بھائی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کا ماتھا چوموں. آپ نے وہ موضوع چنا ہے کہ جس کی واقعتاً امت کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، صحابہ کے صدقے آپ کو دنیا آخرت کی ساری خیر بلائیاں عطا فرمائے، اور ہماری ساری انتظامیہ کو، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب کو، پوری امت کو عطا فرمائے. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زوجہ محترمہ اور میری آپ کی پوری امت کے اماں جان اماں خدیجہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیوں کیا، تو دو چیزیں بیان فرمائیں: صدق و حدیث و حسن الخلق. کہ اس محبوب ہستی کے اندر سچائی کی انتہا تھی، سچ بولنا،
اور جہاں اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ دو خوبیاں شادی کے موقع پہ۔ آگے چلیے، ابھی اعلان نبوت نہیں، اعلان نبوت نہیں ہوا، آگے چلیے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، گھبراتے ہوئے اور کیفیت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، گھر تشریف لاتے ہیں اور امی جان امی خدیجہ سے فرماتے ہیں آ کے زملونی، مجھے چادر دو۔ گھبراہٹ کی کیفیت امی جان نے دیکھی تو دیکھتے ہی بخاری کے پہلے صفحے میں یہ بات موجود ہے کہ کیا کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ جیسی ہستی کو اللہ ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، آپ جیسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ خیروں کا، انہی تسلی کے جملے دی جا رہے ہیں۔ اور آگے وجہ کیا بیان فرمائی، 5 وجہ بیان فرمائی کہ آپ میں یہ 5 خوبیاں موجود ہیں، اس وجہ سے آپ جیسی ہستی کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، واہ واہ واہ، آپ جیسی ہستی کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ جیسی ہستی کے اللہ ہمیشہ مدد فرمائیں گے۔ وہ 5 خوبیاں کیا تھیں؟ مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ جنید جمشید مرحوم اللہ پاک ان کی قبر پہ بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے، اکٹھے ہم نے کئی پروگرام کیے، تو ایک دفعہ سوال کرنے لگے کہ اسلام میں خدمت خلق کا بھی کوئی نمبر ہیں؟ اچھا، میں نے کہا جنید بھائی، نبوت کا اور خلافت کا جو ہمیں تعارف ملتا ہے وہ خدمت خلق سے تو ملتا ہے۔ تو 5 خوبیاں بیان فرمائی امی جان نے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ رشتہ داروں کو جوڑنا، محبت بانٹنا، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کے دینا، جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا سہارا بننا، آسمانی آفت آ جائے تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں۔ ایسی ہستی کو اللہ جل جلالہ کبھی تنہا چھوڑیں، ایسی ہستی کو اللہ جل جلالہ ہمیشہ کامیابیوں کے امام بنائیں گے اور خیروں کا امام بنائیں گے۔ یہی تعارف سیدنا صدیق اکبر کا، یہ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب نبوت ملتی ہے شبیر بھائی جان، تو نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بھی وہی تربیت فرمائی جو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضرت جعفر طیار جب حبشہ تشریف لے جاتے ہیں، جو آپ نے بات فرمائی کہ آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حبشی کے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے 14 نکات بیان فرمائے۔ 14 نکات کی تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے 3 نکات بیان کیے، اس میں توحید کو بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، اور اگر یہ 14 خوبیاں میرے اندر آ جائیں تو اللہ مجھے بھی کامل مسلمان بنائے گا، اور جو مسلمان نام کے ہیں ان کو کام کا مسلمان بنانے کا میں ذریعہ بنوں گا، اور غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنوں گا، اگر وہ 14 خوبیاں میرے اندر آ جائیں، جو کہ انہوں نے اقلیت کے لوگوں میں جا کے بات کہی۔ پہلی خوبی یہ فرمائی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ متصل جو دوسری بات فرمائی، نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، ان کو سب سے آخر میں جو 3 چیزیں ذکر کی وہ وہاں یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ دوسری جو چیز بیان فرمائی کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سبحان اللہ، معاملات، واہ واہ واہ، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ہم کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیا بات، جو کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں یہ خوبیاں ہم اپنے اندر لے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے پتھر کھا رہے ہیں، منہم من صب ومنہم من حسا علیہ التراب منہم من تفل الی وجہہ حتی انتصف النہار، کوئی آ کے برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی آ کے پتھر مار رہا ہے، کوئی آ کے کچھ کر رہا ہے، سختیاں کر رہا ہے، حتی انتصف النہار، پورا دن گزر جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے کہ آپ نے ان سختی کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جو آج ہم اپنوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا علامہ شہریار داؤد صاحب یہ بتائیں، آج تو ٹیکنالوجی کا بھی دور ہے، طریقہ تبلیغ میں اب ایکوپمنٹ اور انسٹرومنٹ کا بھی کافی عمل دخل ہو گیا، موبائل ٹیلی فونز کا بھی ہو گیا، بینرز ہو گئے، پوسٹرز ہو گئے، اور انٹرنیٹ ہو گیا، کیمرہ ہو گیا، میڈیا ہو گیا، سیٹلائٹ ہو گئے۔ تو آج ہم کس طرح سے طریقہ سرکار والا، انداز سرکار والا، الفاظ سرکار والے، جملے سرکار والے، نرمی شفقت سرکار والی، اور ٹیکنالوجی نئی ہو، کس طرح سے ہم دین کا اچھا کام، بہتر کام کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت خوبصورت آپ نے اینگل دیا ہے تبلیغ دین کو، ماشاءاللہ۔ حضور کی حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو آیۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ واہ واہ۔ اب ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے سائنس کا،
میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کہوں جی آپ ایسا کریں جی اعتکاف کر لیں اور آپ یوں کر لیں تو وہ کہنا یار پیٹ پہ پتھر باندھ لے کہیں، وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو مولانا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دیا نا کلموا الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقل کے مطابق. اب میں اگر بیٹھ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آج کا مبلغ ڈیفینیٹلی شوڈ بی اے موٹیویشنل اسپیکر. اس کو موٹیویشنل اسپیکر بننا ہوگا. خالی خلی تبلیغ کا جو ایک سسٹم ہمارے ہاں رائج ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا بائی یوزنگ دا ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ آن دا اسپاٹ یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، واٹ ایور دا مینس آف کمیونیکیشن یو ہیو، یو مسٹ یوٹیلائز اٹ. کیسے آپ اپنے آپ کو اتنا تعلیم یافتہ کر لیں. دینی تعلیم تو الحمدللہ آپ نے حاصل کر لی، لیکن آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اگر نہیں آتا، میں اس چیز کا کم از کم اپنے آپ کو تو کم از کم گردانتا ہوں کہ یار آئی شوڈ بی آنسر فار دیٹ. مجھ سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ جب تیرے پاس ٹیکنالوجی آ گئی تھی، جب تم نے دین کا علم حاصل کر لیا تھا، تمہارے پاس ٹائم بھی تھا، تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ پھر آج کی جو جنریشن ہے وہ مانگتی ہے ہم سے بالکل لاجیکل جواب. کیا اسلام سے زیادہ لاجیکل کوئی اور مذہب ہے؟ جتنا حقیقت پسند، جتنا ٹیکنالوجی اور جدید ہر دور کا اگر ماڈرن ترین کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے. اس کے لیے اسٹڈی، تعلیم حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا. اب دیکھیں ہمارے دور کا ڈاکٹر ہے، وہ گوگل کرتا رہتا ہے، وہ بکس نکالتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتا میں نے جو MBBS کی تھی 1984 میں کی تھی. اب جو دور ہے 2020 کا، اس کے اندر جو نئی آ گئے وائرسز آ گئے، نئی ایجادات آ گئی، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اسلام ہیز نیور سیڈ اگینسٹ آل دیز ٹیکنالوجیز. کبھی بھی اسلام نے، کیونکہ آپ پرانی پاپائیت دیکھ لیں، عیسائیت کے اندر پاپائیت جو تھی اس کے اندر حرام تھا ٹیکنالوجی کا استعمال. اس کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا کہ جو ان کے دین کے مخالفت میں کوئی بھی ایجادات کو لاتا تھا یا اس وقت کی جو بھی جدید تعلیم ہوتی تھی اس کو لاتا تھا. لیکن اسلام نے ہمیشہ ویلکم کیا، انکریج کیا کہ بھائی ٹیکنالوجی استعمال کرو تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. کیا بات ہے. اور اسی موضوع کو جب ہم آگے لے کے چلیں گے تو اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس طریقہ تبلیغ میں، یعنی اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو قائل کرنا، اس میں تحمل، برداشت اور مصائب کو سہنا، یہ عادت کر کے اپنے آپ کو لوہے کی طرح سخت کرنا اور پہاڑ کی طرح یا چٹان کی طرح مضبوط کرنا، یہ صفت کیوں ضروری ہے، اس پہ گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹی وی 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نشریات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی جہاں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو پہلو ہیں، جو مختلف گوشے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی کہ مصائب کو جھیلنا اور سختیوں کا مقابلہ کرنا اور خود کو اتنا مضبوط کر لینا کہ اگر یہ تکلیفیں آئیں تو وہ ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکیں، یہ بھی ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے. علامہ نثار اجاگر صاحب کیا کہیں گے اس بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لیا ہے. اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جب بھی کوئی مبلغ بنتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے سرکار کا طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں برداشت کیا ہے، تحمل کیا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے. تو پتہ چلا ایک مبلغ کو سب سے پہلے نرم دل ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. یہ ساری مخلوق یہ سمجھیں اللہ کا کنبہ ہے. ہمیں ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. صحیح. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ ان کو دعوت دیں. کس طرح دعوت دیں؟ فرمایا حکمت اور پختہ نصیحت کے ساتھ. اچھا. یعنی مکمل حکمت عملی کے ساتھ ان کے ذہن سازی کرنی ہے تو ان کی نفسیات کیا ہے، کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، اور پختہ نصیحت کیا ہے، اچھا انداز کیا ہونا چاہیے، نرمی کیا ہے، خوش اخلاقی کیا ہے. آپ دیکھیں حضور کی زندگی برداشت کیا ہے. اللہ اکبر. میں حیران ہو جاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ 40 سال کی عمر تک سب لوگ صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، سارے فیصلے بھی آپ سے کروا رہے ہیں، مشورہ بھی آپ سے لیا جا رہا ہے، آپ سب سے بڑے ایڈوائزر بھی ہیں. مگر جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں پھر لوگ دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ پھر 13 سالہ مکی دور کے اندر جتنی سختیاں آپ نے برداشت کی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اور نبی نہیں ستایا گیا. اللہ. تو ہم اندازہ کریں کتنا صبر ہے اور تحمل ہے. ایک مرتبہ
ایک عربی مسجد نبوی کے اندر آیا اور اسے علم نہ تھا. اس عربی نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر پیشاب کر دیا. اچھا. اب صحابہ کرام کو جلال آ گیا, مسجد کے اندر پیشاب. تو حضور نے سب کو روک دیا اور کچھ نہ اس کو کہنے دیا. جب اس نے مکمل پیشاب کر لیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے, روکا نہ جائے بیچ کے اندر, جب اس نے پیشاب کر لیا آپ نے اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے, اس کو سمجھایا. آپ دیکھیے کتنا صبر چاہیے. تو ہمارے قائد ہمارے نبی ہیں, ہمیں کتنا صبر چاہیے, تحمل چاہیے. ایک شخص آتا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب دیکھیں یہ وہ طریقہ ہے کہ تمام مذاہب میں, تمام ادیان میں اسے بہت برا تصور کیا جاتا ہے. کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے, کوئی بھی مذہب ہو, اجازت نہیں دی گئی. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے اس کی اجازت دیجیے. اب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے, اس کو ڈانٹتے یا اس کو کچھ کہتے نہیں. آپ نے پیار سے کو بلایا اور پیار سے بلانے کے بعد فرمایا, آپ نے کہا جو تو اس عمل کی اجازت لینا چاہ رہا ہے, اگر یہ عمل تیری ماں کے ساتھ کیا جائے کیا تو پسند کرے گا, تو اسے روا رکھے گا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ عمل تیری بہن کے ساتھ کیا جائے, یا رسول اللہ میں بالکل پسند نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا یہ تیری عمل اگر تیری بیٹی کے ساتھ کیا جائے. میرے حضور نے ایک ایک رشتے کو گنوایا اور بار وہ چیختا رہا, منع کرتا رہا, یا رسول اللہ میں پسند نہیں کرتا, میں پسند نہیں کرتا. پھر حضور نے پیار سے اس کو کہا اگر تو پسند نہیں کرتا تو کوئی شخص کیسے پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا جائے, اس کی ماں کے ساتھ, اس کی بیٹی کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا, تو اب وہ خاموش ہو گیا. اب اس کے بند دریچے کھلنے لگے اور وہ سوچنے لگا کہ واقعی عمل کتنا برا ہے. اب میرے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی, اللہ مغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ. اب وہ اس حالت میں کھڑا ہو رہا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اور آج کے بعد میں یہ عمل نہیں کروں گا. کیا بات. تو آپ دیکھیں سمجھانے کا طریقہ, یہ پختہ نصیحت ہے, یہ حکمت عملی ہے. اس انداز میں سمجھایا کہ ہمیشہ کے لیے اس نے اس کا عمل سے توبہ کر لی. کیا بات. اچھا عمران بشیر صاحب یہ بتائیں کہ جسے ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. ہر کام جس کو ہم شاید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں سازش ہے. اس سازش کو کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے, اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے, وہ یقیناً انہوں نے کرنا ہے جن کو رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی, منصب دیا, مائک دیا, ممبر دیا اور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کو لوگوں کو ان کا گرویدہ بنایا. یہ ذمہ داری ان کی ہے. تو کس طرح سے آج کے دور میں ہم محض یہ الزام دے کر خاموش ہو جائیں, کس طرح سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جو بھی اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. فرمایا لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. جیسے ابتدا میں فردن ایک کی ذہن سازی کی گئی, ایسے ہی آخر میں بھی جب ایک کی ذہن سازی کی جائے گی تو یہ معاملہ حل ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف کے آخر میں 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. تفسیر جلالین میں ای آمن ابی, کیا میرے محبوب آپ فرما دیجیے جیسے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ صرف آپ کا یا صحابہ اہل بیت کا کام نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمے یہ کام ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے, صحابہ کرام جوڑتے رہے, اہل بیت اطہار اور آج تک کے جتنے بھی مسلمان بڑے گزرے ہیں, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای اخرجت من بطون امہاتکم, تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اسی کام کے لیے. کس کام کے لیے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھی باتوں کا حکم دینا, برے کاموں سے روکنا. ایک بات. دوسرا, ہمیں یہ دوسروں پہ تھوپنا بڑا آسان ہے, یہ فلاں ملک کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے. نہیں, یہ ہمارے شیطان اور ہمارے نفس کی سازش ہے. ہم دوسروں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے چکروں پڑ کے اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں. اپنی غلطیاں بھی میں شبیر بھائی پہ ڈال رہا ہوں, شبیر بھائی آگے علامہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں, وہ آگے اس پہ نہیں, اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے. مجھ سے پوچھا جانا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت میں کہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. اس لیے اتنی بڑی فضیلت اس کی شبیر بھائی بیان کی. ان اللہ, پورے قرآن پاک میں جس انداز میں اللہ نے اپنے محبوب پر درود بھیجا ہے کسی نبی پر نہیں بھیجا. بقیہ انبیاء کی باری یہی تو فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اپنے محبوب کی باری یہی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل اپنے محبوب پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. کائنات تباہ ہو جائے گی تب بھی درود وہ چلتا رہے گا. قربان جائیے شبیر بھائی، چیف آف آرمی سٹاف ایک ہوتا ہے، صدر پاکستان ایک ہوتا ہے، ایسے ہی پوری دنیا پہ جو سپر پاور کہلائی جائے وہ بھی ایک ہوتی ہے. امام الانبیاء بھی ایک، رب بھی ایک، رحمت للعالمین بھی ایک. جو رب نے رحمت للعالمین کے لیے لفظ بیان کیے، یہ صدر پاکستان سپر پاور، یہ آقا علیہ السلام کے جو خدام تھے ان کے پاؤں کے نیچے جو خاک تھی اس کے برابر بھی نہیں. ساری دنیا کی سپر طاقتیں اکٹھی ہو گئے. یہ صرف ناظرین کو ایک مثال سمجھانے کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیے، آپ نے وہی الفاظ اٹھائے اور مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے، حوصلہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الخیر. جو بھی خیر کا ذریعہ بن جائے گا، لوگوں تک خیر کی تبلیغ، کسی کو سچ کے بارے میں ایک جملہ بتا دیا، کسی کی رہنمائی کر دی، کسی بھی اعتبار سے فرمایا جو رب کی رحمتیں میرے پہ نازل ہو رہی ہیں میں رب سے دعا کرتا ہوں رب اس پہ بھی نازل فرمائے. تو ہم اپنی غفلتوں کو، سستیوں کو دوسروں کے اوپر خدا را مت ڈالیں. جب تک جیسے ماں موجود ہوتی ہے تو اس کے دو بڑے بڑے شبیر بھائی فائدے ہوتے ہیں. ایک جو موجود اولاد ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اور اللہ مزید اولاد بھی عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی دعوت کے عمل کو ام الحسنات کہا گیا، نیکیوں کی ماں. کیا مطلب کہ جب یہ والا عمل موجود ہوگا تو جو نام کا مسلمان ہے کہ جو اللہ کی مدد سے محروم ہوا ہے اس کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی. اور جو غیر مسلم ہے وہ اسلام میں آنا شروع ہو جائے گی. چلتے ہیں وقفے کی جانب، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے کلام سنتے ہیں جناب محمد بلال قادری موسانی سے. کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا مبارک دن آیا ہے، عام نبی کے گھر ہے ولادت. کیسا مبارک دن آیا ہے، عام نبی کے گھر ہے ولادت. کیسا مبارک دن آیا ہے، اللہ کی اتری ہے آج رحمت. کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا مبارک دن آیا ہے. حوروں نے قدسی نے غلما نے مل کر سب سے کہا ہے. حوروں نے قدسی نے غلما نے مل کر سب سے کہا ہے. آئے محمد مولا کی رحمت. کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا مبارک دن آیا ہے. کفر پہ لرزا طاری ہوا ہے، آئی ہے شامت سارے بتوں کی. گھر گھر میں آج فروزاں شمع ہدایت. کیسا مبارک دن آیا ہے، 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 کیسا مبارک دن آیا ہے. قمر سيدنا النبي قمر. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری یہ خصوصی نشریات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک شخص مبلغ بن گیا، کوشش کر کے یا علم حاصل کر کے یا کسی کی تربیت میں رہ کر، تو اب کیا اس پر بھی کچھ قیودات آتی ہیں کہ اسے خود کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے سامنے دو ایسے واقعات یا روایات یا طریقے موجود ہیں کہ جس میں ایک میں کہا گیا کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اور ایک یہ بھی طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ سچ بات، حق بات اور صحیح راستہ لوگوں کو دکھاتے رہو،
چاہے وہ تم اس کو کرنے کے قابل ہو یا نہیں ہو، یا تم خود اس کو کر رہے ہو یا نہیں ہو، کون سا طریقہ اختیار کیا؟ شبیر بھائی ادھر اصول اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے. ایک تو یہ حدیث مبارکہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر آیت آتی ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تمہیں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں انسانوں کے لیے. اچھا یہاں اسلام کی بھی قید اٹھ گئی. ہم جو تبلیغ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ تبلیغ شاید صرف اسلام ہی کے دائرے کے اندر والوں کے لیے ہے. نہیں، میرے آقا علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تو کیا وہ مسلمانوں کا دور تھا؟ نہیں نا. تو ایک جو مبلغ ہے آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ لانا ہوگا کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے. کیونکہ نہیں کروں گا تو میں اسلام سے آٹومیٹکلی خارج ہو جاؤں گا. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ جو میں خیر الناس اگر نہیں بن رہا تو پھر میں خیر الناس من ینفع الناس، جب تک میں دوسرے انسانوں کے لیے خیر کا باعث نہیں بنوں گا تو پھر میں تو انسانیت کے بھی عہدے پر فائد نہیں رہ سکتا. اب آتے ہیں اس بات پر کے اوپر کہ جی کیا ہم وہ کام کریں. نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ ہم وہ عمل بھی لوگوں کو مطلب ہے کہ نہ بتائیں کہ جو ہم خود نہ کرتے ہوں. فرمایا تم وہ عمل لوگوں کو ترغیبات والے، عملیات والے ضرور بتاؤ. سپوز جس پر تم ابھی خود کما حق ہو، ابھی تک پوری طرح عمل پذیر نہ ہو. جیسے ایک آدمی اس کی رات کو 3 بجے یا 4 بجے صبح ڈیوٹی ہوتی ہے، اب وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے. تو کیا میں اس کو اب تہجد کی بات اس لیے نہ بتاؤں کہ میں تو تہجد پڑھتا ہی نہیں؟ میں اس کو تہجد کے فضائل بتا دوں کہ یار اس وقت کی تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے تو دعا مانگ. تو چونکہ اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے ورکیبل ہے. میرے لیے ورکیبل نہیں، کیونکہ میں رات کو سوتا ہی 1:30 بجے ہوں. اب مجھے 5 بجے بمشکل آنکھ میری کھلتی ہے نماز کے اوقات میں. تو اس وقت اب مجھے یہ لازم ہو گیا میرے اوپر کہ یار میں جانتا ہوں کہ شبیر بھائی جو ہے نا 4 بجے کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تو اٹ از ناؤ مینڈیٹری فار می کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یار فضیلت کیا ہے تہجد کی. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اگین آئی ول سے وی مسٹ اسٹڈی. ہمیں پڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ادروائز پھر ہمارا وہ حق ادا نہیں ہوگا کہ جو ہمیں اللہ کے حبیب نے دیا ہے کہ تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جی جی پلیز. ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ بھئی جو کہہ رہے ہو اس پہ عمل کرو، نہ کہ یہ بات کہیے جو کہہ رہے ہو وہ کہنا چھوڑ دو. ایک بات. دوسرے نمبر پہ تبلیغ کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. شاگرد آ کے پوچھ رہے ہیں تو فرمایا بیٹا اگر ہو سکے تو اپنی زبان استعمال نہ کرنا. واہ 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 واہ. ہمارا ایک عمل تبلیغ کرے. صحابہ کرام شبیر بھائی کو لمبی چوڑی دعوت دیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ. میں آج کس منہ کے ساتھ کہوں میرے جیسے بن جاؤ؟ اس لیے اپنے اخلاق کو یہ خالی یہ نہیں کہ جو دعوت دینے والا ہے اس نے اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا بلکہ جنت میں آقا کے قدموں میں جانا ہے. تو قدموں میں جانے کے لیے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہی میرے قدموں میں ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا اجاگر صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے پتھر بھی کھائے، سختیاں برداشت کی، سرکار کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، اتنی جو ہے وہ تکالیف دی جاتی تھی، مسائل دیے جاتے تھے. آپ کے اصحاب جو رات کو چھپ کر اوائل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرماتے تھے، آپ ان کو سمجھاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، ان کے لیے بڑی سختیاں تھیں، ان کے ماں باپ کے لیے بڑی سختیاں تھیں. حضرت بلال کے واقعات موجود ہیں کہ جس طرح سے انہیں تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کر کوڑے مارے جاتے، درے مارے جاتے، تکالیف دی جاتی، تشدد کیا جاتا. آج کے دور میں کیا ہم مسلمان یا ہمارے مبلغین اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اس پروگرام سے ہم کیا میسج دیں گے کہ کیا وہ تبلیغ کا طریقہ تبدیل کر لے یا تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو منع کریں کہ تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیں. تبلیغ تو ہر حال میں کی جائے گی، اور جس طرح بھی انسان کو موقع ملے، جہاں بھی ملے، جس بھی مقام پر ملے اس کو بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں حضور کی زندگی کا انداز کیا تھا، صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمر دیکھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رو پڑے. تو دیکھا پوری جلی ہوئی تھی. تو کہا کہ یہ کس طرح ہوا؟ تو کہا کہ جب آپ کے ہاتھ میں تلواریں ہوا کرتی تھی، آپ تلاش کیا کرتے رسول اللہ کو، اس وقت کفار ہمیں جلتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا کرتے اور ہماری کھال، ہماری چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھایا کرتی تھی.
آپ دیکھیں کہ صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. ٹھیک ہے یہ زمانہ، یہ مرور زمانہ کے تحت ہمارے اندر آسانی آ گئی ہیں، تن آسانی آ گئی ہیں، باطل قوتیں پوری زور لگا رہی ہیں، طاغوتی طاقتیں وہ ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی کتنا اپڈیٹ ہونا چاہیے اور کس طرح ہمیں برداشت کرنا چاہیے. آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، انسان کاروبار کرتا ہے نا، جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی سختیاں آ جائیں، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے وہ سب کا سامنا کرتا ہے. آپ دیکھیں جہاں جاب کرتا ہے اس کا مطلب جو بھی اس کا آفیسر ہے یا اس کا جو سیٹ ہے وہ سب کے سامنے نرم روی کو اختیار کرتا ہے، جواب نہیں دیتا اور وہاں سختیوں کے بارے میں کلام نہیں کرتا. تو یہاں کیا وجہ ہے؟ اگر اسلام کے لیے اس کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے، حالانکہ اب اس دور میں ایسا نہیں ہوتا. اکثر ہم نے دیکھا ہے، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ بھی رہا، کئی قافلوں میں بھی گیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ ہماری دعوتیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، آج یہاں پر دعوت کھا لیں، آج یہاں پر آ جائیں، آج یہاں پر آ جائیں. تو ہماری راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے، پھول بچھائے جا رہے. آج سختیوں کا معاملہ وہ نہیں، آپ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، میں نے دیکھا ہے دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ صرف آپ پر گلپاشیاں کرتے ہیں، آپ پر سنگ باری نہیں کرتے. اب سنگ باریوں کا موسم چلا گیا، ماحول سازگار ہے، ماحول سازگار ہے، پھر آپ کیوں کام نہیں کر رہے؟ تو اسی طرح جس طرح کہا گیا کہ آج ہم ساری باتیں صرف ہم ڈال دیتے ہیں، شیطان پر ڈال دیتے ہیں یا نفس پر ڈال دیتے ہیں یا ہم یہود و نصارہ پر یا باطل قوتوں پر، طاغوتی طاقتوں پر. ایسا نہیں، ہم در حقیقت تناسان ہو گئے، ہم غفلت میں ہیں، ہم کام کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے کام سے چوری کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اپنے حصے کی اینٹ لگائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں. بہت خوب، بہت شکریہ. ایک جملہ کہ وی مسٹ کم آؤٹ آف دا کمفرٹ زون، ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. بہت شکریہ علامہ شہریار داؤد صاحب، آپ تشریف لائے. علامہ عمران رشید آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ نثار اجاگر صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. بلال قادری موسانی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، یہ تھا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام، اور ثنا خوانی یقیناً میلاد مصطفیٰ کے اس موسم بہار کی ایک اہم روح ہے. تو نعت شریف سے اختتام کریں گے اس پروگرام کا. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بلال قادری موسانی صاحب کلام پیش کریں گے. نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو وہ سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. عرش بری کی رونقیں فرش زمین پہ آ گئی، سجدے کو صلی علی کی تو صدا میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے. چٹکی ہوئی ہے چاندنی، پھیلی ہوئی ہے روشنی، دریا رواں ہے نور کا میرے حضور آ گئے. کہیے میرے حضور آ گئے. صائم کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے، صائم
سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو دکھیاروں کو وہ سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. قمر سيدنا النبي قمر